السلام علیکم۔ پاکستان چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہو گیا ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے خرابی کہاں پر ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خرابی کہاں پر ہے۔ ہماری خرابی یہاں پر ہے کہ ہم نے نئے ٹیلنٹڈ لڑکوں کو موقع ہی نہیں دیا، ہم ان پر یقین ہی نہیں کرتے، ہمیں ان پر ٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے کہ وہ ہمارے سسٹم میں سے نہیں آئے، یعنی کہ وہ خود بخود پتہ نہیں ایسے کود پڑے ہیں، اور ہمیں اپنے سسٹم پر یقین ہی نہیں ہے کہ جو ہمارے سسٹم سے ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچ سکتے ہیں انٹرنیشنل ٹیم تک، تو کیا ہم پر بھروسہ کر سکتے ہیں ان پر یا نہیں؟ ہم اپنے نئے لڑکوں پر بھروسہ ہی نہیں کر سکتے، اسی وجہ سے ہم ہارے ہیں۔ ہم پچھلے کتنے آئی سی سی ایونٹ جو ہیں ہم ہار رہے ہیں۔ 2022 کے بعد ہماری ٹیم کا برا حال ہے، چاہے وہ ٹیسٹ ہو، چاہے وہ T20 ہو، چاہے وہ ODI ہو، کوئی سا بھی جناب آپ کا فارمیٹ ہو، آپ تباہ ہے پاکستان کرکٹ کے لحاظ سے۔ کرکٹ پاکستان کی ختم ہو چکی ہے۔ آپ کے جو مین بالرز ہیں، کیا ہوا کہ اچانک سے وہ آپ کے ان مین بالرز یہی بالرز تھے جو آپ کو جتا کر دیتے تھے، یہی بالرز تھے، یہی نسیم تھا، یہی شہین تھا، یہی حارث رؤف تھا، یہی لوگ تھے، بابر اعظم، رضوان، یہی آپ کو جناب 10 وکٹ سے جتوا کر دیتے تھے۔ آخر ایسا کیا ہوا جناب کہ اچانک سے ہم ہارنا شروع ہو گئے، اور ایسی شکست ہمیں ملی، ایسی شکست، ہاں جہاں پر بھی ہم جاتے ہیں ہمیں شکست ملتی ہے۔ اس کی صرف ایک وجہ ہے، آپ کے 2 سال کے ٹینور میں جناب 20 جو آپ کا 2021 اور اس کے بعد ہوا یہ کہ آپ کے 7-8 چیئرمینز بدل گئے ہیں، آپ کی 7-8 کمیٹیز بدل گئی ہیں۔ او بھئی اس کو توڑو، اس کو بناؤ، اس کمیٹی کو بناؤ، حفیظ کو لاؤ، اس کو لے کے جاؤ، وسیم کو ہٹاؤ۔ مطلب اس طرح کی کرکٹ جو ہے، اس طرح کی چیزیں، نہ کوئی ڈسپلن ہے، نہ کوئی پلیئرز کو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں سلیکٹ کرنے والا کون ہوگا۔ سلیکٹرز ان کے روز بدلتے ہیں، ٹیمز ان کی روز بدلتی ہیں، PCB چیئرمینز ان کے روز بدلتے ہیں۔ مطلب سمجھ نہیں آتی کہ یہ ملک ہے یا مطلب یار اب ہم اپنے ملک کے لیے کوئی ایسا نام نہیں لینا چاہتے، لیکن یہ گھٹیا لوگوں نے اس پورے ملک اور اس ملک کی جتنی بھی چیزیں ہیں جناب ان پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اب ہمارے پاکستان کو صرف ایک چیز سے خوشی ملتی ہے، اور وہ چیز ہے کرکٹ۔ باقی تو ہمیں خوشیاں دکھنا جیسے کہ ہم بھول ہی گئے ہیں۔ ہم نے تو بھائی خوشخبری پچھلے 5 سے 6 سالوں میں ہم نے خوشخبری سنی ہی نہیں ہے۔ خوشخبری کا دور دور تک ہمیں پتہ بھی نہیں ہے پاکستانیز کو کہ خوشخبری کہتے کسے ہیں، کون سی خوشی ہے۔ لیکن وہ ایک کرکٹ ہے جو تھوڑی بھلے ہمیں خوشی دیتی ہے، اور کرکٹ کا بھی وہی حال انہوں نے کر دیا۔ اب کوئی ایسی چیز نہیں بچی کہ جس سے ہمیں خوشی مل سکے، اور یہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ لیکن اس میں آپ کے پلیئرز کی غلطی نہیں ہے، اس میں آپ کے نظام کی غلطی، آپ کے سسٹم کی غلطی، آپ کے جو جناب رمیز راجہ صاحب تھے، بڑی بہترین پرفارمنگ وہ دے رہے تھے، بڑی بہترین۔ اور جس طرح وہ جناب انہوں نے کہا کہ میں آنے والے وقت کے لیے گھوڑے تیار کر رہا ہوں، گھوڑے، لیکن ان گھوڑوں کو موقع کون دے گا؟ مطلب کون لائے گا ان کو؟ بھئی کون ان پر اعتماد کرے گا؟ آپ نے تو ان کو ایسے، آپ ان کو جناب کم سے کم ایک پوری سیریز تو کھلائیں۔ آپ اس سیریز میں جو یا تو آپ سیریز ہار جاتے ہیں یا آپ سیریز جیت جاتے ہیں، تو ان کو اس کے بعد کھلاتے ہیں۔ وہ ایک میچ میں ان کو موقع ملتا ہے، پھر 5-6 مہینوں تک وہ غائب ہوتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کہاں پر پرفارم کریں، وہ اپنے ٹیلنٹ کو کہاں پر دکھائیں، وہ ایسا کیا کریں کہ آپ ان پر اعتماد کریں گے؟ حالانکہ وہ تو PSL، وہ جتنی بھی ہے ڈومیسٹک کرکٹ ہے، وہاں پر رنزوں کے امپار لگا دی ہیں ان لوگوں نے، لیکن کیا آپ ان پر کیسے اعتماد کریں گے؟ تو مین چیز یہ ہے، ہم اعتماد نہیں کر سکتے، ہم جناب ہمارا سسٹم بہت ویک ہے، ہم بدلتے رہتے ہیں لوگوں کو، ہمیں شکلیں بدلنا اچھا لگتا ہے۔ او بھائی بابر اعظم کی کپتانی ہٹاؤ، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، چلے ٹھیک ہے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کے بعد شہین شاہ افریدی کو کیپٹن لائے، آپ کو اس کی شکل پسند نہیں آئی، اور ان کو صرف 3 میچز کی بنا پر شہین شاہ افریدی کے ساتھ آپ نے زیادتی کی اور اس کو باہر نکال دیا۔ اس کے بعد شہین شاہ افریدی کی پرفارمنس، آپ نے کیپٹن بنایا ہی کیوں تھا جب آپ کو شہین پر اعتماد نہیں تھا؟ جب شہین پر اعتماد نہیں تھا تو آپ نے اس کو کیپٹن کیوں بنایا؟ اچھا ٹھیک ہے، جب آپ نے کیپٹن بنایا تو آپ نے اس پر اعتماد کرنا چاہیے تھا، آپ کو کم سے کم اسے 2-3 سال تک کیپٹن رکھنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد اگر پرفارمنس بالکل زیرو ہے تو تب چینج کریں، تو لیکن آپ وقت تو دیں۔ اس کے بعد جناب آپ کا یہ رضوان صاحب آئے ہیں، تو رضوان صاحب کے بارے میں وہ جو جب سیریز جتوائی، جب انہوں نے آسٹریلیا میں سیریز جتوائی، جب انہوں نے ساؤتھ افریقہ میں، وہ بھائی یہ تو بڑا اچھا کیپٹن ہے، لیکن جب انفارچونیٹلی وہ ہار گئے، مطلب بری پرفارمنسز ہوتی ہیں، اپ ڈاؤن جو ہے وہ کرکٹ میں آتے رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا کیا آپ نے؟ آپ اب یہ باتیں کرنے لگے ہیں کہ اس بندے کو ہٹاؤ،
یہ زیرو آئی کیو والی پرفارمنس اس کی کیپٹنسی ہے، اس کو کیپٹنسی کا پتہ بھی نہیں ہے. اور بھائی وہ پی ایس ایل میں کیپٹن کتنے سالوں سے رہ رہا ہے، وہ پی ایس ایل ون کر چکا ہے، وہ ہر بار فائنل اور سیمی فائنل کھیلتا ہے. تو اس پر اعتماد کرو. یہ جتنے بھی یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے، یہ جتنے ٹی وی چینلز پا رہے ہیں، یہ پروپیگنڈاز بنانے والے لوگ ہیں، یہ سب سے گھٹیا لوگ ہیں. یہ ان کو یہ شکلیں بدلنا، یہ ہر کسی، یہ جو بھی شکل آتی ہے اس کے ساتھ ان کو چھڑ ہو جاتی ہے. جو بھی نئے بندے آتے ہیں ان کے ساتھ ان کو چڑ ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو بدلو، اس کو بدلو. تو وہ ساری چیزیں، یہ میں آپ کو دل کی باتیں بتا رہا ہوں، یہ کوئی ایسے نہیں ہے. یہ کرکٹ یہ جو ہے وہ ٹیم کے بارے میں الگ بات ہے، لیکن یہ چیز جناب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اصل میں یہی مسئلہ ہے. ان کو اور کچھ مسئلہ نہیں ہے، صرف یہی مسئلہ ہے کہ جناب ان کو شکلیں پسند نہیں ہیں، یہ بدلنا چاہتے ہیں. اور بھائی موقع دو ان کو، جب وہ آئیں تو ان کو آپ، باقی ٹیمز والے تو ایسے نہیں کرتے. ان کے روہت شرما کب سے کیپٹن ہیں، ان کے جناب دھونی کب سے کیپٹن تھے، کین ولیمسن کب سے کیپٹن تھے. اور بھائی جو ٹیمز، جو بڑی ٹیمز ہیں وہ اگر بڑی پرفارمنسز دیتی ہیں، پیٹ کمنس کب سے کیپٹن ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو نوٹ کرنی ہوتی ہیں. وہ آئے دن شکلیں نہیں بدلتے، وہ آئے دن کمیٹیز اور چیئرمینز اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پالیٹکس نہیں ہوتی ان میں. آپ کی کرکٹ پالیٹکس بھری ہوئی ہے. تو یہ چیزیں ہیں جناب، اور کچھ نہیں ہے. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں. اللہ حافظ، شکریہ.